اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی دوسری صورت سورہ بقرہ کے ہم 90 آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 91۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے اور بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر احسانات کیے اور جو ان سے مطالبہ کیا، اور بنو اسرائیل نے کیا کیا ہٹ دھرمیاں کیا اور کس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا بیان کرتا ہے تاکہ موجودہ زمانے میں جو یہود ہے وہ بھی سنبھل جائیں اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک عبرت اور ایک سبق ہو کہ اس طرح کی غلطیوں کو نہ دہرایا جائے اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، ہم تو وہ، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ۔ جب آمنوا بما انزل اللہ کہتے ہیں تو جس طرح سے عقیدہ مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا ہے، جو کچھ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، ان سب پر ایمان لانا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے کتابوں پر، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ تو اب مسلمان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحائف ابراہیمیہ ہو وغیرہ، سارے کتابوں پر ایمان لانا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو مانتا ہوں لیکن تورات نام کی کوئی کتاب یا تورات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل کیا، میں ایسی کوئی کتاب نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل ہر کتاب کو ماننا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو وہ کیا کرتے؟ قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی۔ بنو اسرائیل کی یہ تھی کہ ان کے اندر ان کے اپنی انا بہت تھی، ان کے اپنے انا، ہم اعلیٰ ہیں، ہم ارفع ہیں، ہم بڑے ہیں، جی ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات پر ہم ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور تورات کے بعد جتنے کتابیں نازل ہوئی اس کا انکار کر دیتے، وَيَكْفُرُونَ اور کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ اور یہ بھی ہم آپ کو بات بتائے کہ کفر کب کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ بنا سمجھے اگر کوئی انکار کر رہا ہے یا بنا جانے کے اگر انکار کر رہا ہے تو اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، جہالت کہی جائے گی۔ کوئی چیز کو سمجھنے کے بعد اس کا انکار کیا جائے، اس کو کفر کہتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، وراء کہتے ہیں اصل میں پیچھے کو، یعنی پہلے تورات آئی، پھر اس کے بعد زبور آئی، پھر اس کے بعد انجیل آئی، تو اس طرح سے اس کے پیچھے پھر قرآن آئی، اس طرح سے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ جو اس کے پیچھے، یعنی اس کے بعد جو کتابیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں، انجیل ہو یا قرآن ہو، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اب یہاں پر تاکید آ جا رہی ہے کہ یہ قرآن ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے، جو اس کے بعد تورات کے بعد جو نازل ہوا وہ حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ واضح حق ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے،
بنو اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ بنو اسرائیل کے پاس تورات ہے، اور قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تورات کا انکار نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام ایسا جامع مذہب ہے جو تمام انبیاء اور ان کی کتابوں کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جامع ہے۔ سابقہ انبیاء کے جو کتب ہے اور سابقہ انبیاء کی رسالت ہیں ان کو یہ اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، معجزات کے اعتبار سے بھی، فضائل کے اعتبار سے بھی، شریعت میں وسعت کے اعتبار سے بھی، اور کتابوں کے اعتبار سے بھی۔ کتابوں کی قرآن کریم اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل لفظ امر ہے، یہ آرڈر ہے، قل کہہ دو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فَلِمَ پس لِمَ کیوں، فَلِمَ پس کیوں، تقتلون انبیاء اللہ قتل کرتے ہو تم اللہ کے نبیوں کو۔ اللہ اے لوگو، اگر تم یعنی بنو اسرائیل کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم بعد میں آنے والی کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم پر جو نازل ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر تم تورات کو مانتے ہو تو پس یہ بتا دو کہ تم انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا کیوں قتل کرتے، من قبل اس سے پہلے، یعنی قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے جو انبیاء آتے رہے، تورات آنے کے بعد جو انبیاء تمہارے درمیان آتے رہے ان کا قتل کیوں کرتے آئے، ان کنتم مؤمنین اگر تم اس کو مانتے، کیونکہ تورات میں تو قتل کا منع تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جی اللہ تبارک وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا، کس میں؟ تورات میں۔ بنو اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تورات میں خون بہانے سے منع کیا اور تم کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اور تم نے انبیاء کا قتل کیا، اگر تم ایمان والے ہوتے تو تم یہ کام نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے اس کے اندر، کہ جو کہتا ہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور اس کے احکام کی پابجائی نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں جو لوگ قرآن کریم کو ماننے کی بات کرتے ہیں لیکن لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جی قرآنی احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ دراصل قرآن پر یقین رکھتے ہی نہیں، وہ دراصل قرآن کریم پر ان کا ایمان ہے ہی نہیں، بس وہ زبانی کہہ دیتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں، کیونکہ سنے تھے باپ دادا کو کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، اس طرح سے وہ کہتے ہیں، بس یہ بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی سمجھا، نہ کبھی اس کو ماننے کی کوشش کیا، بس تابدان میں یا مسجد میں دیکھ لیا ایک قرآن ہے، ہاں یہ کتاب کو ہم مانتے ہیں۔ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ جس چیز کو تو نے پڑھا نہیں اس چیز کو تو نے مانا کیسے؟ جی یہ عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی آخری کتاب، جس کے بعد کوئی کتاب آنا نہیں ہے، اس کتاب کو کبھی دیکھتا نہیں ہے، کبھی پڑھتا نہیں ہے، بس یوں ہی کہہ دیتا ہے میں مانتا ہوں، تو پھر اس کا ماننا جتنا ہلکا اور ہیچ ہوتا ہے، اس کا عمل بھی اس کے اوپر اتنا ہی ہیچ اور بیکار ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب بازی کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، خدع یخدع کہتے ہیں، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خداع کس کو کہتے ہیں؟ ومن الناس من یقول یخادعون اللہ، جو چیز حقیقت ہے اس کے علاوہ ظاہر کرنا۔ الخداع اظہار غیر ما فی النفس، دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ خداع کہتے ہیں جو اندر جو چیز ہے اس کے علاوہ ظاہر کرنا، یعنی کسی مال میں جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پیسوں کا دھوکہ دینے والے جو افراد رہتے ہیں، ان کا ارادہ رہتا ہے یہ مال ہڑپ لینے کا، لیکن وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کما کر دیں گے۔
تو جو من میں ہے اس کے علاوہ ظاہر کرنا، یہ جھوٹ کی اقسام، دھوکہ جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، جھوٹ اور وائڈ ہے، جھوٹ بہت بڑی حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے اس کا۔ تو دھوکے میں ہوتا کیا ہے کہ جو من میں ہوتا ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کو بیان کیا جاتا، اس کے علاوہ دوسری بات کو بیان کرنا، اس کو خداع کہتے ہیں۔ تو یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ان کی ذہن میں، یعنی ان کی سوچ کے حساب سے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یخادعون اللہ، جی یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کی ہم تشریح کریں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فوراً کہ اللہ کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ تو تقریباً سارے مفسرین اس کے بارے میں لکھے یخادعون اللہ سے مراد یخادعون رسول اللہ ہے، جی یہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو اگر کوئی اندر ایمان نہیں رکھتا ہے اور ظاہر ایمان کر رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، تو اللہ کو دھوکہ ہوتا ہی نہیں۔ تو یہاں پر یخادعون اللہ یہ انداز بیان ہے، اور مقصد کیا ہے؟ یخادعون رسول اللہ، رسول اللہ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کیوں؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، جیسا قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور گاؤں سے سوال کریے۔ تو گاؤں سے سوال کیسا کرتے؟ گاؤں والوں سے سوال کرتے ہیں۔ تو اہل القریہ، قریہ سے پہلے ایک اہل لفظ تھا، والے، اہل القریہ گاؤں کے لوگ، گاؤں کے باشندوں سے سوال کرو تھا، لیکن کیا کہتے ہیں، تغلیب کرتے ہوئے، مضاف الیہ کو غالب کرتے ہوئے مضاف کو چھپا دیا جاتا ہے، مضاف کو چھپا دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ مضاف الیہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اس طرح سے بھی کبھی کبھی بیان ہوتا ہے، وہ وجہ سے ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ تو یہاں پر کیا مقصد ہے؟ یخادعون رسول اللہ کہنے کے بجائے یخادعون اللہ بیان کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بلند فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حبیب کے مقام کو بلند فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ کے رسول کو جو دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان کر رہا ہے گویا وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو تو دھوکہ ہو نہیں سکتا، لیکن وہ جو سرکار کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ایسے بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اس کو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اس لیول کی گستاخی اور گناہ، اس کو جرم اس کو تصور کیا جائے گا، اور اس حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو الگ بیان فرما کر پھر بیان فرماتا ہے والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو جو علم اور فراست عطا فرمایا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا بھی ممکن نہیں۔ اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈائریکٹ فرماتے تھے اخرج یا فلان فإنک منافق، جب بیان کرنا ہو، جانتے ہمیشہ ہے لیکن جب بیان کرنے کا وقت آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں اے فلاں تو منافق ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رازداری میں مجھے منافقین کے نام بتائے، کئی منافقین کے، سب کے نہیں، کئی منافقین کے مجھے نام بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافق کے کیسا نام بتا سکتے ہیں جبکہ نفاق تو دل کا کام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم عطا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی قوت اور اتنا علم اور اتنا باطن کے احوال معلوم ہو جاتے کہ وہ منافق کو جان لیتے۔ ایون منافق ایمان والوں کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ جو ایمان والے کتاب کے، قرآن کے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ہو جائیں اور اس سے چمٹ جائیں، ایسے افراد کو دھوکہ نہیں ہوتا۔ کچھ دن ضرور ہوگا لیکن کچھ دن کے بعد وہ کھل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے نشانیوں کو اتنا واضح طریقے سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر ایک مومن قرآن اور حدیث کو تھاما رہے اور اس کے اندر جو منافقین کی علامتیں اور ان کی سازشیں، ان کے پیترے بتائے گئے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کر کے اس پر نظر رکھتا ہو، اس پر یقین رکھتا ہو، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مربوط ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جی اللہ
مومن کی نگاہ سے ڈرو، مومن کی سمجھداری سے، مومن کی فراست سے بچ کے رہو۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پس بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور قرآن ہے۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نور ہے، اور اس نور کی وجہ سے مومن کے سامنے منافق زیادہ دن ٹھہر نہیں پاتا۔ وہ کچھ دن چال بازیاں کرتا ہے، لیکن سرکار کی بتائے ہوئے رہنمائی سے وہ منافق کھل کر آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور ان کے کرم سے پھر ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ ہرگز نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وما اور نہیں، یخدعون دھوکہ دے رہے ہیں، الا سوائے، انفسہم نفس جان، انفس پلورل ہے، نفس سنگولر ہے، انفس پلورل ہے، ہم ان کے، انفسہم ان اپنے جانوں کے، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر صرف اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی آپ کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ ان کی دانست میں، ان کی سوچ میں اللہ کو دھوکہ دیے، رسول کو دھوکہ دیے، اللہ کا تو دھوکہ دینے کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے رسول کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا وہ سوچتے ہیں کہ بھئی سب لوگ کو، تو آج کے زمانے میں بھی سب لوگوں کو جو ہے، سب لوگ کی نظر میں میں بڑا اچھا ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس طرح سے وہ سوچتے ضرور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلط فہمی میں وہی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے معاملات تو سب کھل جانے والے ہیں اور سب ان کو پہچان لینے والے ہیں کہ یہ منافق ہے۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا سینس بھی نہیں ہے کہ وہ خود بے عزت ہو رہے ہیں، وہ خود ان کے راز کھلتے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو پہچان رہے ہیں، ایمان والے ان کو جان رہے ہیں، اللہ کے رسول پر کوئی بات چھپی نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم، ان کو سینس نہیں ہے کہ وہ کھل چکے ہیں اور ان کی منافقت پتہ چل چکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم کو صاحب ایمان سمجھ رہے ہیں اور ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ بحر العلوم ترجمہ فرماتے یہ منافق حقیقت میں خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمانداروں کو دھوکہ، گو بظاہر ایمانداروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور فی الحقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ شیخ الاسلام اس کا ترجمہ فرماتے ہیں وہ اللہ کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔